آج کل شیعہ حضرات جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ہی ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تو ہیں ہی نہیں۔ یہ تو سنی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کی تو ایک ہی بیٹی ہے۔ اور وہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اگر وہ 4 بیٹیاں مانیں تو پھر حضرت عثمان کو تو داماد ماننا پڑے گا نا۔ اس کے گھر میں تو حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، تو بالکل ہی نہ مانے تو کسی کو کچھ نہیں ماننا پڑے گا نا۔ اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک ہے، 4 نہیں۔ اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے، یاد رکھو، کہ بھئی جب مباہلے کا وقت آیا، مباہلہ کہتے ہیں کہ آدمی دونوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو حق پہ ہے اس کی مدد فرمائے اور جو باطل پہ ہے وہ مٹ جائے۔ تو یمن سے ایک وفد آیا تھا نصارہ کا بڑا، اس میں علماء بھی تھے، بڑے بڑے صوفی بھی تھے، راہب بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، اور اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یوں بھی مانتے ہیں کہ وہ ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ اعزاز کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اور دوسرا، اللہ پاک نے ان کو ابھی وہ ماں کے گود میں تھے کہ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ جب حضرت آقا نامدار نے ان کو وہ یمن کے وفد کو سنایا تو انہوں نے کہا بھی اب نبی پاک نے جو بات کی ہے، بات تو 100% کری ہے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے کہ ہم کیا کریں، کل ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں اللہ کا حکم آیا کہ میرے نبی اب ان کو جانے نہ دو، ان کو بھاگنے نہ دیں آپ۔ کل جب یہ آئے نا کہا آؤ مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پہ ہوگا کامیاب ہو جائے گا، جو حق پہ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا مباہلہ۔ ان کو جب حضور نے دعوت مباہلہ دی تو ان کے علماء نے کہا بھی مباہلے کی بات نہ مانو، اگر ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے مباہلہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، وہ تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ مباہلہ نہیں کرتے، بس ہم مہلت مانگ لیتے ہیں کہ حضرت آپ جو بھی فدیہ مقرر کریں ہم ہر سال دیا کریں گے، بس آپ مہربانی کر کے ہمیں پناہ دے دیں۔ تو اس میں ایک آیت مباہلہ جو ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی، حسن حسین کو بھی، بی بی فاطمہ کو بھی بلایا۔ تو اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں نہیں بلائیں؟ جب مباہلے میں یہ شرط تھی کہ ندعو ابناءنا وابناءکم انفسنا وانفسکم، تو صرف بی بی فاطمہ کو تو بلایا ہے، باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں بلائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی بیٹی ہی صرف ایک ہے۔ تو یہ بھی ان کی دراصل جہالت ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کو، یاد رکھو۔ مباہلہ جو ہونا تھا یعنی ہوا تو نہیں، 9 ہجری کو۔ حضور کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ تو 9 ہجری سے پہلے فوت ہو گئیں، تو بلاتے کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ حضور کی جو بیٹیاں تھیں، بی بی زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، وہ تو 9 ہجری سے بھی پہلے وفات پا گئیں۔
باقی صرف ایک بیٹی تھی بی بی فاطمہ، اس کو حضور نے بلایا ہے۔ اصل میں ان کے پاس کوئی صحیح طریقہ تو ہوتا نہیں، لیکن حالانکہ یہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں نا، شیعہ حضرات جو ہیں، رجال کشی ہے، کشف الغمہ ہے، ان سب میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے علماء جو بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور جس کی فقہ پر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی فقہ پر، امام جعفر صادق تو خود 4 کے قائل ہیں۔ جب تمہارا امام بھی 4 لڑکیوں کا قائل ہو، تمہاری کتابوں میں بھی 4 پھر بلا وجہ کی ضد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟